بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ قرآن و روایات میں حضرت آسیہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ کیا گیا ہے اور جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ قرار دیا گیا ہے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے مسند پر بھی بٹھایا۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ فرعون کی بات بہت زیادہ ناگوار لگی، لیکن فرعون طاقت کے نشے میں چور تھا اور اس نے زبردستی حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہ کہا کہ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ فرعون بہت زیادہ ظالم حکمران تھا۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے مجبور ہو کر فرعون سے شادی کر لی، لیکن اللہ پاک نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام سے ہم بستری کی خواہش دل میں سجائے نئے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کو بہت سخت نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی۔ آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی ہوئی تھی۔ ایک رات فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ اس کا محل تباہ ہو چکا ہے، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عن قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ بات فرعون سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور دریا میں بہا دیا۔ ایک لڑکی فرعون کے محل کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے عظیم محل میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوق کو محل میں لا کر کھولا جائے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس صندوق میں کوئی ہیرے جواہرات ہوں گے، لیکن جب فرعون کے سپاہیوں نے صندوق کھولا تو اس صندوق میں سے بہت ہی حسین و جمیل بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے بیچ میں پایا گیا، اسی لیے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس کا نام موسیٰ رکھا۔ آپ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن فرعون کہنے لگا کہ اسے تم ہی رکھو، مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو اپنی سلطنت بچانے کے لیے اپنے ملک کے تمام بچوں کو مروا دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسیہ علیہ السلام کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ ناظرین، فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے دن ہی سے شک تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ایک ترکیب سوچی
کہ یہ اللہ کا نبی ہے یا پھر کوئی عام بچہ۔ اس نے 2 پلیٹیں منگوائیں اور ان میں سے ایک میں جلتے ہوئے انگار رکھے اور دوسری میں پھول رکھ دیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، یہ ضرور پھول اٹھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھولوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھول والی طرف سے ہٹ کر انگاروں والی پلیٹ میں چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اور اسی وجہ سے کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون سے شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام اسلام لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل پر سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو یہ پتہ چلا کہ میری بیوی موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ فرعون کی یہ سزائیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں، مگر یہ بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، اور حضرت آسیہ علیہ السلام بھی ان کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی پیستے رہے اور انہیں قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن مجید فرقان حمید نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ تو فرعون کے دل میں غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیت دینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیل ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور آپ علیہ السلام کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ان کو صحرا کی تپتی ریت پر لٹا دیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام استقلال کے ساتھ ان مسائل کے باوجود حق پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر مرچوں کو گرا دیا۔ آپ علیہ السلام کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، انسان کا ایمان پر قائم رہنا، اللہ والوں کا صبر اور استقلال ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ ایمان کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔